زکوٰۃ کے حوالہ سے چند باتیں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے بندوں کو بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمائی، انبتت سبع سنابل، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس نے 7 ایسے خوشے اگائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر ایک خوشے کے اندر جو ہے 700 دانے اللہ تعالیٰ نے اگائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ دگنا کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے وسعت اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ سے واقف ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمارے ہر ایک لمحے جو کام کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، جو ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے، ہر کام کو جانتا ہے۔ تو آج زکوٰۃ کے حوالہ سے چند باتیں اس طرح سے کہ آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، رزق عطا فرمایا ہے، بڑی فراوانی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اور وہ خالق کسی سے لے کر اس کو آزماتا ہے اور کسی کو دے کر آزماتا ہے۔ آج ہمارا انسانوں کا المیہ یہ ہے کہ جس بندے کے پاس جو چیز آ جاتی ہے اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پہ کسی گنگے سے پوچھا جائے تو وہ جو یہی کہے گا کہ اللہ مجھے زبان دے دے تو میں دن رات قرآن پڑھتا رہوں گا۔ کسی بہرے سے پوچھا جائے وہ یہی کہے گا کہ اللہ مجھے آج سننے کی طاقت دے دے، کان دے دے تو میں ہر لمحہ اچھی باتیں سنوں گا، نعت رسول مقبول سنوں گا، تلاوت کلام مجید سنتا رہوں گا۔ اور اگر کسی بندے سے پوچھا جائے نابینے سے تو وہ نابینا کہے گا کہ اگر اللہ مجھے دیکھنے کی طاقت عطا فرما دے، مجھے آنکھیں عطا فرما دے تو میں ہر لحظہ اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا، اس رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دوں گا، قرآن کو تکتا رہوں گا، نیکیاں کرتا رہوں گا، اپنی ساری زندگی اس خدا کے بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوئے میں گزار دوں گا۔ اگر جس کے پاس مال نہیں، غریب بندہ، وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرما دے، میں ہر لمحہ ہر وقت غریبوں میں تقسیمیں کرتا رہوں گا۔ انسان ہر لمحہ اپنے اوپر کی گئی فراوانی کے لیے انتظار میں رہتا ہے کہ اللہ مجھے اور زیادہ عطا فرمائے، لیکن جب اس خدا کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہمارا ہاتھ پتہ نہیں کیوں تنگ ہو جاتا ہے، اور پھر خرچ تو ہم نے اپنی بساط کے مطابق کرنا ہی ہے، لیکن ایک بات کا حکم جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، جیسے نماز کا حکم ہے زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، جیسے روزے کا حکم ہے زکوٰۃ کا بھی اسی طرح حکم ہے، حج کا حکم ہے زکوٰۃ کا بھی اسی طرح حکم ہے، لیکن ہم زکوٰۃ سے پتہ نہیں پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں یا کیوں کتراتے ہیں۔ یہ تو جو مثال اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمائی کہ ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 7 بالیاں اگاتا ہے، اور 7 بالیوں میں پھر 700 سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں خوشے جو ہے وہ دانے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ تو انسان کی جتنی زیادہ نیت اچھی ہوگی اللہ اتنا ہی زیادہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ نیت ہماری جس انداز میں ہونی چاہیے، اب یہی بات اگر نابینے کو آنکھیں جو جس کی التجا کرتا ہے مل جائیں تو آج دیکھیں کہ کتنی آنکھوں والے ہیں جو کتنا قرآن پڑھتے ہیں، آج سننے والے کتنے لوگ ہیں، کتنا اچھا سنتے ہیں، آج بولنے والے لوگ کتنے ہیں،
لیکن دیکھیں کہ ان کے بولنے کا انداز کیا ہے۔ آج مال و دولت والے کتنے ہیں، دیکھیں کہ آج ان کا انداز کیا ہے۔ اللہ کے بندو، آج ہم بازار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے چلے جائیں، اگر ایک فروٹ کسی کی مثال لی جائے، ایک تربوز ہی اگر ہم بازار سے خریدنے چلے جائیں تو 100 روپے کا اگر تربوز ایک ہم خریدتے ہیں تو اس میں سے اس کا چوتھا حصہ وہ اس کا چھلکا اتر جاتا ہے، اس کا چوتھا حصہ۔ یوں سمجھ لیں کہ 100 روپے میں سے 25 روپے ہمارے ضائع جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی، وہ چھلکا جو ہم فروٹ کے ساتھ، تربوز کے ساتھ خریدا جاتا ہے، وہ اسی طرح اسی حساب میں ملتا ہے، لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں دکھتا نہیں ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح کیلے کی مثال ہے، دوسرے تیسرے فروٹ ہیں، لیکن سبزیاں بھی اسی طرح دیکھ لیں، لیکن سمجھ نہیں آتی یہ کہ 100 میں سے 25 روپے ہم ضائع بڑی خوشی سے کر دیتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ 100 میں سے صرف 2.5 روپے ہے، 100 میں سے صرف 2.5 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، جو کہ ہمیں دیتے ہوئے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات تو پھر یہی ہے جو کہتا ہوں کہ جو اچھی جگہ پہ خرچ ہوتے ہیں تو شاید ہمیں اسی لیے محسوس ہوتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا مال، ہمارے پیسے جو ہیں وہ ایسی جگہ خرچ ہو جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو۔ تو بہرحال ہمیں ایسے کاموں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے جس جگہ میں بھی، جہاں میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اس کی خدا کی رضا کے لیے ہمیں جو کچھ بھی ہمیں ہے، ہمارے پاس ہے، ہمیں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے، اور محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ طہارت جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ اب طہارت سے مراد یہ نہیں کہ بندہ نہا دھو لیا اور اس نے صاف کپڑے پہن لے تو اس کا آدھا ایمان ہو گیا۔ اب اگر یہ کام کوئی غیر مسلم کرے جس نے بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تو کیا وہ بھی ایمان والا ہے؟ نہیں، اس ایمان والے سے مراد، اس پاکیزگی سے مراد انسان کا اندر والا جو ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو بھی پاک کرے۔ اگر اس کا یہ جسم ہے تو وہ روزے رکھ کے اپنے جسم کی زکوٰۃ نکال کے اس کو بھی پاک کرے۔ اگر اس کے پاس مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، وہ اس میں سے زکوٰۃ نکال کے اپنے اس مال کو بھی پاک کرے۔ اگر اس کے پاس کوئی جانور ہے، کوئی مال تجارت ہے، تو وہ ان میں سے زکوٰۃ نکال کے اپنے ان اعمال کو، ان مالوں کو بھی پاک کرے، تو پھر اصل میں وہ پاکیزگی جو ہے وہ آدھا ایمان پھر اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں، نہ رب تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے، نہ رب تعالیٰ ہماری شکلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس شے کی اوقات ہے؟ ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اموالکم، رب تعالیٰ نہ تو ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ رب تعالیٰ ہمارے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ رب تعالیٰ دیکھتا ہے تو کس کو دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ اگر دیکھتا ہے تو بندے کے دل کو دیکھتا ہے اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کی اوقات نہیں، انسان کے سونے چہرے کی ضرورت نہیں۔ رب کی بارگاہ میں اگر کوئی شے مقبول ہے تو وہ بندے کا دل ہے، جس دل سے، نیت صاف سے اس نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جس نے جتنی اچھی نیت کے ساتھ تلاوت کلام مجید کی، جس نے احسن انداز میں نماز ادا کی، ذکر و اذکار کیا، جتنی انسان کی نیت اچھی ہوگی اللہ کی بارگاہ سے اتنا ہی اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ورنہ یہ انسان آج مال و دولت سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کس شے سے بندہ محبت کرے؟ ان مکانوں سے محبت کرے جو کہ مکان ایک لمحہ آنے والا ہے، ایک لمحہ آتا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے، تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے اور یہ مکان گر جاتے ہیں۔ کیا ان سے محبت کرے یا اپنی کھیتی باڑی فصلوں سے محبت کرے؟ نہیں، ان سے محبت نہیں۔ وہ اللہ چاہے تو پھر وہ فصلوں پر برف باری وہ کروا کر ان فصلوں کو بھی ضائع کروا دیتا ہے۔ پھر کیا مال و دولت سے محبت کرے؟ نہیں، مال و دولت بھی انسان کو واپس نہیں لا سکتا ہے، یہ بھی کسی کی گئی ہوئی جان کو واپس نہیں لا سکتا۔ تو پھر محبت کس سے کریں؟ کیا محبت اپنے بیوی بچوں سے کریں؟ نہیں، یہی بیوی اور یہی بچے جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو قبر میں دفنا کر منو مٹی کے نیچے دبا کر سارے کے سارے واپس آ جاتے ہیں۔ پھر کام کی شے کیا رہ گئی؟ دنیا میں نہ تو مال کام آتا ہے،
نہ بیوی بچے کام آتے ہیں، نہ کھیتی باڑی کام آتی ہے، نہ اونچے سے اونچا مکان کام آتا ہے، پھر کام کیا آئے گا؟ اللہ کے بندوں کام یہی آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس خدا سے شدید قسم کی محبت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ اگر محبوب اور اس کے خدا سے محبت ہو گئی، پھر یہ ہماری آل اولاد بھی کام کی ہے، مال و دولت بھی کام کا ہے، جاہ و جلال بھی کام کا ہے، یہ فصلیں بھی پھر کام آئیں گی، یہ مکانات بھی ہمارے لیے پھر کام آئیں گے۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو پھر دنیا بھی ہمارے لیے آسان ہوگی، قبر بھی ہمارے لیے آسان ہوگی، اور آخرت بھی ہمارے لیے آسان ہوگی، کیونکہ قبر میں کسی مال نے نہیں بچانا، وہاں پہ آمنہ کے لال نے آنا ہے، اور حشر میں کسی اور نے نہیں بچانا۔ شفاعت کا جھنڈا میرے اور آپ کے محبوب کے ہاتھ میں ہوگا۔ جیسے جیسے محبوب کہتا جائے گا رب تعالیٰ اسی طرح کرتا چلا جائے گا۔ یہ رب تعالیٰ نے میرے محبوب کو اعزاز عطا فرمانا ہے۔ جو لوائے حمد جو عطا فرمایا جائے گا وہ کسی اور نبی کو نہیں۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، اپنی قسمت پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس سونے محبوب کا غلام بنایا ہے۔ اس محبوب علیہ السلام کے دیوانوں ان مال و دولت کی اوقات نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہم پیار کریں کس سے، محبت کس سے کریں؟ اللہ اور اس کے رسول سے کریں۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے گی پھر ہمارے دلوں میں ان کے احکامات کو عمل کرنے کے لیے پھر آسانی ہوگی۔ پھر یہ مال و دولت ہمیں کوئی معنی نہیں رکھے گا کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں اور اپنے گھر کی عمارات بنانے کے لیے تو لاکھوں خرچ کر دیں، لیکن جب کہا جائے، کسی کو توجہ دلائی جائے، بھئی آؤ یہ مسجد کا کام ہے، یہ مدرسے کا کام ہے، جہاں پہ دینی اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، دینی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس مدرسے کا کوئی کام کروانا ہے، تو پھر ہمیں وہاں لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ وہ 100 روپے کا یا 50 روپے کا ایک نوٹ، وہ بھی پھٹا پرانا ہمیں گھسا ہوا نظر آتا ہے۔ نہیں، اگر جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہوگی تو پھر وہ عثمان غنی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر وہ مال و دولت خرچ کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی سارا مال نبی کی بارگاہ میں دے دیتا ہے، کوئی آدھا مال دے دیتا ہے، کوئی غریب اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں، لیکن پھر بھی میں عرض کرتا ہوں میں بھی دوں گا۔ وہ جا کر سارا دن ایک یہودی کے بعد میں محنت مزدوری کرتا ہے، چند کھجوریں اس کو ملتی ہیں، اور آ کر کچھ اپنے بچوں کو دیتا ہے، اور کچھ کھجوریں آ کر محبوب کی بارگاہ میں دے دیتا ہے، تو محبوب اس کو اعزاز کیا عطا فرماتے ہیں؟ محبوب فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، یہ جتنا مال و دولت مسجد نبوی شریف میں غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی و دیگر صحابہ کرام نے مال و دولت جمع کیا اور مسجد نبوی میں ڈھیر لگے ہیں، میرے محبوب نے وہ چند کھجوریں ہاتھ میں لی اور لا کر ان ڈھیروں کے اوپر گرا کر ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، آج جتنا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں ان سارے مال کے بدلے عطا فرمائے گا، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس صحابی کو عطا فرمائے گا جس نے چند کھجوریں آ کر اللہ کی راہ میں پیش کی، کیونکہ نیت اچھی تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ارادہ تھا کہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ محبوب نے جو حکم فرمایا ہے اس پر عمل کرنا ہے، پھر جا کر محنت مزدوری کر کے وہ چند چیزیں لا کر، وہ چند کھجوریں لا کر حضور کی بارگاہ میں دیتا ہے، اور محبوب اس کو اعزاز فرما رہے ہیں۔ جتنا ثواب ان سارے غلے والوں کو ملے گا اتنا ثواب اکیلے اس صحابی کو عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آج ہمارے پاس ملک پاکستان کے حالات جو ہم ساتھ دیکھ رہے ہیں، پچھلی دفعہ میں بھی آپ کو جمعہ المبارک کے موقع پر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ خدا کی اس مخلوق کا بھلا کرے، خدا کی اس مخلوق کا بھلا کرے، اور یہی کم از کم زکوٰۃ اپنی ادا فرمائیں اور کم از کم اپنی زمینوں کا اسر ہی دے دیں، ورنہ وہ قادر رب جو ہے ان بطش ربک لشدید، اس رب کی بڑی پکڑ ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بچے کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ ہم ادا کریں گے نا تو ہمارا مال محفوظ رہتا ہے، پھر وہ آندھیاں آئیں، پھر وہ بارشیں آتی رہے، پھر چاہے طوفان آتے رہے، چاہے پھر برف باری ہوتی رہے، ہماری ان فصلوں کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بچانے والی ذات جو خدا تعالیٰ کی ہے، بچانے والی ذات جو خدا تعالیٰ کی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں یار، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ محبوب علیہ السلام زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک یہودی نے یہ بات سن لی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا اس نے، اور اس کا مال کسی ایسی جگہ میں گیا ہوا ہے جہاں سے بچ کے آنا بڑی مشکل ہے، کیونکہ قافلے در قافلے جاتے، راستے میں لوٹ لیا جاتا، جنگلوں میں سے گزرتے، صحراؤں میں سے گزرتے، اور اس کا مال ایسی جگہ میں گیا ہوا ہے جہاں پہ منافع زیادہ ہے، پرافٹ زیادہ ہے، لیکن خطرہ زیادہ ہے اس میں۔ اس نے کیا کیا، جب یہ محبوب کی بارگاہ سے سنا
کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو بولنے والی زبان ہے نا، یہ جب بھی بولتی ہے سچ بولتی ہے، کبھی اس زبان سے ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہ نامسلم کہہ رہا ہے، اب اس نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اپنا حساب لگایا، اور حساب لگایا کہ میرا مال کتنا جو ہے وہ تجارت کے لیے گیا ہے اور ابھی مال واپس آیا نہیں۔ اس بندے نے، اس یہودی نے اپنے اس مال کی زکوٰۃ تقسیم کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا، تو مسلمان ہو گیا؟ کہتا کہ نہیں، مسلمان نہیں ہوا، آج میں نے سودا کر لیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، آج میں نے سودا کیا ہے رسول اللہ سے، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں اس مال کی زکوٰۃ دیں تو مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور اگر میرا مال وہاں سے واپس نہیں آیا تو میں جا کر محمد سے کہوں گا کہ میں نے اس مال کی زکوٰۃ دی تھی، میرا مال واپس نہیں بچا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بڑی دشوار راستے ہیں، بڑے پریشانی کے معاملات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مال کی حفاظت فرمائی، سارے کا سارا قافلہ لٹ گیا اور اسی یہودی کا مال واپس آ گیا۔ جب اس نے یہ بات دیکھی، لوگوں نے دیکھی، اس نے تب عمل کیا تھا جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور اسی کا مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں واپس آ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم تو پھر کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو پھر رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہر شے میں زکوٰۃ ہے، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، سونا چاندی میں بھی زکوٰۃ ہے، زمینی عشر دیا جاتا ہے۔ ہمیں اگر یہی ادا کرے تو پھر وہ زمانہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کا وہ بھی دور تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں۔ جناب عمر کہتے ہیں کہ کسی غریب کا اگر قرض ہے تو وہ اتروا دو، گورنر کہتا ہے کہ قرضداری بندہ کوئی نہیں ہے۔ اتنی آسانیاں، اتنی فراوانیاں صرف زکوٰۃ دینے کے بدلے میں، اور آج ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ 2.5% زکوٰۃ ہم وہ ادا نہیں کرتے ہیں اور اپنے مال کا کتنا نقصان کروا دیتے ہیں، یہ ہم خود جانتے ہیں، یہ ہم خود جانتے ہیں۔ یہ آئے دن مہنگائی، بڑھتے ہوئے ریٹ، غریب بندہ کیا کرے بھائی؟ جن کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ تو پھر اللہ حفاظت فرما رہے سارے بندوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر بندے کے دلوں کو جانتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ مال نہیں، وہ خدا تعالیٰ ایک لمحے کے لیے چاہے تو وہ آپ کو وہاں سے نیچے گرا سکتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے چاہے رات سوئے صبح اٹھے وہ بندہ یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے، کیونکہ وہ خدا کی قدرت ہے، وہ کرنا جانتا ہے۔ ایک دور ایسا بھی تھا، ایک زمانہ ایسا بھی تھا، اللہ کے بندوں، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کائنات کے والی بھی ہیں، مالک و مختار بھی ہیں، اس دور کا ایک واقعہ جو آپ سب کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ یہ بات کو ذرا غور سے سنیے گا اور پھر دیکھیے گا، اور اس بات کے سامنے اپنے مال کی اوقات دیکھیے گا، کیا یہ مال کسی کو بچا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ دور آج ہمیں یاد ہے کہ نہیں؟ اور آج ہمارا یہ دور کسی کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمیں تو اپنے دادا پردادا یاد نہیں، ہمیں کون یاد کرے گا؟ لیکن آج ان لوگوں کی مثالیں ہم بیٹھ کر ممبر رسول پر دیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں ایک سوال پوچھنے کے لیے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شیوا تھا، آپ یہ کہتے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو آپ مسئلہ بھی بتایا کرتے تھے، ساتھ میں کھانا بھی کھلایا کرتے تھے، ساتھ میں کھانا بھی کھلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر مسئلہ پوچھا۔ آج عمر فاروق نے کھانا نہیں کھلایا، صرف مسئلہ ہی بتایا ہے، اور ساتھ میں فرمایا کہ ابو ہریرہ تم سوچ رہے ہوگے کہ آج عمر نے صرف مسئلہ ہی بتایا، کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ آج صرف مسئلہ ہی بتایا، کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو ہریرہ لگتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے، چہرے سے نظر آ رہا ہے، آپ نے تو آج سے کچھ نہیں کھایا ہوگا نا، تو میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک دن گزر چکا ہے، سارا دن گزرا، کچھ نہیں کھایا۔ عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے ہیں، وہ شخص کی بارگاہ میں گئے ہیں جو تلوار اٹھا کر اگر مکے کی گلیوں میں گھومتا ہے تو جتنا مرضی جری بہادر لشکر کا کیوں ماننے والا ہونا ہو، وہی ڈر کر ہانپنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے، وہ تو پھر وہ ہے، اور جنہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدلے اسے عمر فاروق کہتے ہیں۔ وہ عمر فاروق، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، چلو آؤ کسی اور کے در پہ چلتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق کے در پہ گئے اور جا کر ان کا بھی یہی مشغلہ تھا، ان کے پاس جو بھی آتا سوال کرنے کے لیے آپ اسے کھانا بھی کھلاتے اور اس کا مسئلہ بھی بتایا کرتے۔ تو پوچھا یہ سوال، تو فرمایا کہ آج سوچ رہے ہوگے کہ ابو بکر نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، لگتا ہے کہ آپ 1-2 دن سے بھوکے ہوں گے، میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق نے کہا، آپ تو 1-2 دن کے بھوکے ہو گے نا، میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، چلو اس در پہ چلتے ہیں جس در میں کوئی گیا ہے تو کبھی خالی نہیں لوٹا ہے، اپنا ہو یا پرایا ہو، سارے مانتے ہیں اس در سے جو بھی گیا ہے
لیکن وہ خالی جھولی گیا ہے، لیکن بھر کے وہ جھولیاں آیا ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، رسول اللہ سے سوال نہیں کرنا پڑا، مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں۔ چہرہ دیکھا، فرمایا غلاموں لگتا ہے بھوک کے ستائے ہوئے ہیں، لگتا ہے بھوک لگی ہے۔ جناب عمر فاروق بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں۔ غلاموں لگتا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، 3-4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوگا نا؟ سوال بھی دیا، جواب بھی بتایا، اور کہا کہ میں نے آج ہفتہ ہو گیا کچھ نہیں کھایا۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ دودھ کھجور میسر ہے لیکن کھانا نہیں کھایا، آج ہفتہ گزر چکا ہے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ اگر وہ چاہیں تو یہ ساری کائنات سمٹ کر ان کی ایک ہتھیلی پہ آ جائے۔ یہ ان کے لیے ہے جن کے لیے رب کہتا ہے محبوب اگر آپ چاہیں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا کر آپ کے ساتھ چلا دیے جائیں۔ یہ سارے امام الانبیاء نبیوں کے سردار ہیں، اگر وہ نبیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے کھانا اتر سکتا ہے من و سلوہ، تو میرے اور آپ کے نبی کے لیے کیوں نہیں؟ لیکن نہیں، محبوب نے رب سے فاقہ مانگ کے لیا ہے، اور یہ ہمیں درس دیا ہے، بتایا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں۔ محبوب نے فرمایا چلو ایک میرا صحابی ہے ابو الحسن انصاری، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، وہ بڑا دیدہ ور بندہ ہے، وہ بڑا شوق رکھتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی آئے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، جناب ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی ہیں۔ اب یہ چاروں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر ابو الحسن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارگاہ میں گئے، ان کے دروازے پہ گئے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اس نے دیکھا، خوش ہوا کہ آج ساری کائنات کا لاڑا جو ہے وہ میرے گھر پہ آیا ہے، جس کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں، جس کے دید کو دیکھ کے لوگ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے ہیں، اور آج وہ محبوب میرا مہمان بنا ہے۔ محبوب نے فرمایا اے ابو الحسن، ان ساتھیوں کو بھوک لگی ہے، کھانا کچھ پیش کرو۔ وہ تو وارے نیارے ہو گئے، بڑے خوش ہوئے، جھومتا ہوا کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے کہ آج کے دن جو میرے ہاں مہمان آئے ہیں، کبھی شاید ایسا ہو کہ کسی کے گھر میں مہمان جائیں۔ کبھی دوڑا ہوا جاتا ہے بیگم کے پاس، بیوی سے کہتا ہے جلدی سے روٹیاں بناؤں، بکری کے بچہ اٹھایا اور ذبح کر کے بیگم کے حوالے دیا، اور آپ خود دوڑا دوڑا باغ میں جاتا ہے اور وہاں سے چند خوشے انگور کے اور کھجورے کے توڑ کر محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، کھانا ابھی تیار ہو رہا ہے، آپ اتنی دیر تک یہ تناول فرما لیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا، جب کھانا پک گیا انتظار رکھے۔ اب اس بات کی طرف جو توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہے تو ایک ایک جملہ اگر سمجھیں تو ہمارے لیے بڑی فائدے کی بات ہے، لیکن اس بات کا سبق جو ہے، لب لباب جو ہے، اس بات کی طرف توجہ دے دیجئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھانا لگ گیا۔ اب صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا، محبوب نے روٹی کا ٹکڑا لیا اور چند بوٹیاں اس کے اوپر رکھ کے آپ تناول فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آج اتنی دیر کے بعد کھانا ملا ہے اور آپ رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، سنیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، جس کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے وہ آمنہ کا لال کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایجاکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے، یہ چاہے وہ سورج ہے، چاہے وہ چاند ہے، دن ہے، رات ہے، شجر و حجر ہے، زمین و آسمان ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کے واسطے پیدا کیا ہے۔ وہ محبوب کیا ارشاد فرما رہے ہیں، سنیں۔ محبوب نے فرمایا اے عمر، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کا حساب مانگ لیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک ہفتے کے بعد ملا ہے کھانا، 4 دن کے بعد نہیں کھایا کسی نے۔ ہم تو روزانہ 2-3 دفعہ کھا کے ڈکار مارتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ ایک ہفتے کے بعد ملا ہے اور محبوب اس پر بھی اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ جو کائنات کا والی ہے، وہ شکر کر رہا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ اگر رب نے پوچھ لیا اس کا حساب تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہادر آدمی ہیں، غصے والے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 7 دن کے بعد بھی کھائیں پھر بھی رب ہم سے حساب لے گا؟ ان کے ہاتھ میں جو برتن تھا آپ نے اٹھا کے مارا۔ محبوب نے فرمایا عمر، وہ رب تعالیٰ قادر ہے نا، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے نا، آج جس نے ہمیں 7ویں دن دیا ہے وہ یہی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شکر کتنا کرتے ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ حساب لے سکتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں دیکھیں اس نبی کا حال، ابھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا حال،
صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ آج کے بعد یا رسول اللہ ہم کبھی بھی سیر ہو کر نہیں کھائیں گے، کبھی کھا لیا کریں گے اور کبھی فاقے میں گزار دیا کریں گے۔ یہ ان کا حال ہے جن کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں۔ تو پھر ہماری محبت مال کے لیے ہو، پھر ہماری محبت ان دنیا والوں کے لیے ہو؟ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کارآمد ہیں، پھر یہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، اگر آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہے اس مال و دولت کا، اس اولاد کا، اس کاروبار کا، اس مال و جان کا۔ ایک بندہ جس نے ایک نئی نئی گاڑی لی تھی، وہ ابھی آ کر اپنے گھر میں کچھ دن ہوئے اور گاڑی کو دھو رہا ہے، بچے نے اٹھایا، کوئی چیز اٹھائی، پتھر اٹھایا اور جا کر اس نے وہ گاڑی پہ خراشیں ڈال دی۔ وہ باپ کے ہاتھ میں جو چیز بھی تھی، وہ جس سے دھو رہا تھا، اس نے وہ اٹھایا۔ اب گاڑی سے محبت تھی نا، اس کو مال سے محبت تھی، اس نے بچے کو دے ماری، ایک ماری، دو ماری، اور اس طرح اس کے ہاتھ پہ مارتا رہا۔ آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں، جب چھوٹا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس نے بچے کو مار مار کے اس کا ہاتھ وہ خراب کر دیا۔ ہسپتال تک بات پہنچ گئی، ہسپتال والوں نے کہا کہ یہ انگلیاں اس کی کاٹنی پڑیں گی، انگلیاں کاٹ دی گئی۔ جب بچے کو ہوش آیا، اب یہ بات تو ہے فرضی ایک بنائی حکایت ہے جو سبق دینا چاہتا ہوں۔ اب بچے کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا بابا میری انگلیاں کب واپس آئیں گی؟ اب اس بندے کو ہوش آیا جس نے مال کی مدہوشی میں آ کر اپنے بچے کا ہاتھ کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اپنے گھر میں آتا ہے بڑا پریشان اور آ کر اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس کی نظر اس گاڑی پر پڑتی ہے نا تو اس خراشوں کو دیکھتا ہے، وہ خراشیں کچھ اور نہیں لکھا ہوا تھا، وہ لکھا ہوا تھا کہ ابو میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ اس نے انگلش میں لکھا تھا لو یو پاپا، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا نا یہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اور میں نے اس کا حال یہ کیا ہے، اور پھر اس نے کیا کیا، اس نے اگلے دن خودکشی کر لی۔ اب یہ حال ہے اولاد کا۔ اب یہ اوقات ہے مال کی کہ بندہ ان کی محبت میں آ کر اپنا آپ بھی گوا دیتا ہے۔ لہذا ان مال و دولت کے پیچھے جانے کے بجائے ہاں ضروریات ہیں، ضروریات کی حد تک ہونا چاہیے، لیکن خواہشات جو ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں، 2 وادیاں سونے کی بھری ہوئی ہوں، پھر بھی وہ بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اتنا کافی ہے، بلکہ وہ بندہ تیسری وادی کے انتظار میں کوشش کرتا رہے گا۔ یہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا۔ اس لیے اللہ کے بندو زکوٰۃ ادا کرو، اپنا مال پاک رکھو، اپنی پاکیزگی کو اختیار کرو۔ لوگوں کا حق، جن غریبوں کا حق ہمارے مال میں ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو ادا کریں۔ ہماری فصلوں میں عشر کی صورت میں ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ ادا کریں۔ اگر یہی ہم ادا کرنا شروع کر دیں اپنے رشتہ داروں میں، محلے والوں میں، تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے حالات جو ہیں وہ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آج وہ عورتیں، مائیں، بہنیں، بزرگ جو ہیں، وہ دیکھا نہیں آپ نے ویڈیوز میں کئی بار دیکھا ہوگا، یہ آٹا لینے جاتی ہیں، کیا کیا حشر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج شکر کریں اس خدا کا، اگر تمہاری ہماری خواتین گھر میں محفوظ ہیں تو خدا کا شکر ادا کریں۔ ہمارے گاؤں میں سے کئی لوگ ایسے گئے جاتے ہوئے دیکھی ہیں کہ جناب وہ آٹے کے لیے وہاں پہ دھکم پیل ہوتی ہوئی شروع ہوتی ہے۔ کیا ہمیں شکر نہیں کرنا چاہیے رب کا کہ ہمیں گھر میں پکا پکایا مل رہا ہے؟ تو ہمیں ان کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ فصلوں میں پریشانیاں ہیں، جانوروں میں ہیں، گھروں میں ہیں، انسانوں کے ساتھ ہے، مال و دولت کی وجہ سے ہے، یہ کسی کے کہنے، کسی کے کروانے پر نہیں، یہ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے مال و دولت میں برکت ہو، ہمارے بچے اچھے بنے، ہمارے فرما بردار بنے، تو ہمیں کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا، قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہمارے لیے کس طرح سے اللہ کی رحمت بائیں پھیلا کر ہمارا انتظار کر رہی ہے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔